بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کا راز اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کا راز میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کر اس بندے کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں اور جو دعا مانگتا ہے اس میں آمین کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کے قرآن کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے۔ یہ دنیا فتنہ ہے، یہ دنیا فساد ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ آج پوری دنیا پر سروے کر لو، پوری کائنات پر غور کر لو، اس وقت اگر عیاشی کر رہے ہیں تو غیر مسلم، اس دنیا کے اندر ترقی کر رہے ہیں تو غیر مسلم۔ اس کی وجہ ان کے دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر نہیں۔ جو دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ جو رات کو خیال آتا ہے وہ صبح اٹھ کر وہ کام کر لیتے ہیں۔ اگر دن کو خیال آتا ہے تو رات کو کر لیتے ہیں۔ ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی سوچ صرف اس دنیا تک ہے۔ ان کو یہ علم نہیں کہ ہم نے جب مرنا ہے، مرنے کے بعد کسی ذات کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ایک قبر ہے، اس قبر کا بھی عذاب ہوگا اگر ہم نے گناہ کیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ قبر عام چیز نہیں ہے، یہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً ہر روز قبرستان کے اندر جایا کرتے تھے۔ میرے نبی نے یہ معمول بنا رکھا تھا تو ایک صحابی پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اس کائنات کے اندر نا میرے بھائی کوئی ایسا سوال نہیں جو میرے نبی پر نہیں ہوا، لیکن صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس لیے جاتا ہوں کہ جہاں آپ کی موت جو ہے وہ آپ کو یاد آتی ہے کہ میرے رشتہ دار، میرا ماں باپ، میرے دوست احباب، میرے رشتہ دار یہاں پر دفن ہیں اور ہم نے بھی مر کر آنا ہے۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو، کہ ایک دن میں نے بھی مرنا ہے اور اسی قبرستان کے اندر آنا ہے، اور مجھے بھی اس قبر کے اندر رکھ کر اوپر پڑیاں ڈال کر مٹی مڑوں کے حساب پر وہ ڈال کر چھوڑ کر اکیلا میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے زیادہ قریبی سجن اور دوست سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنا۔ جو انسان اس کائنات کے اندر اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی گناہ نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی زنا نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ کسی کا حق نہیں کھاتا۔ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ ایک ایک قدم پر بڑا سنبھل کے چلتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ عارضی دنیا ہے۔ اس بڑے شاہانہ گھر سے آپ کی لاش نکلے گی، آپ کا جنازہ نکلے گا، دنیا دیکھے گی، تو چھوڑ کر جائے گا۔ اتنی عظیم گاڑی لے کر گھر رکھ لی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اتنا کروڑوں خربوں روپیہ لگا دیا اتنے بڑے محل پر، ایک دن اس کو چھوڑ کر آپ کی میت اس چارپائی پر رکھ کر وہاں سے نکالیں گے تو ضد بھی نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں جانا، میں نے اس گھر کو نہیں چھوڑنا، میں نے اس گاڑی اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا۔ تو بے بس ہو جائے گا، تیری طاقت ختم ہو جائے گی، تیرا زور ختم ہو جائے گا، تجھے لوگ لے کر جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب گھر سے نکلتا ہے تو چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے۔ اگر وہ آواز انسان کے کانوں تک پڑ جائے تو وہ سب لوگ پریشان ہو کر کئی لوگ بے ہوش ہو جائیں۔ یہ آواز انسان نہیں سن سکتے اور جنات نہیں سن سکتے، باقی تمام مخلوقات اس آواز کو سنتی ہے۔ ناظرین، بڑا عبرت والا دن ہے، موت اور قبر عبرت والی جگہ ہے، اس پر غور کرو۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر ظلم کیے بغیر امیر ہو جاؤں، زیادتی کیے بغیر امیر ہو جاؤں، اللہ پاک رزق عطا کرے، تو پھر میرے بھائی عصر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ الملک، اللہ پاک آپ کو غنی کر دے گا۔ غنی وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے اور اللہ پاک اور عطا کرتا جاتا ہے، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، ہر دل کی خواہش پوری ہوتی ہے، اپنی بھی اور غریبوں کی بھی۔ غنی جو ہوتا ہے اس کا بڑا مقام ہے میرے اللہ کے ہاں۔ تو کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی اگر کسی غریب گھرانے کے اندر وہ جاتا ہے، یتیم بچے وہ خدمت نہیں کر سکتے، لیکن اتنا بے درد ہوتا ہے، بے ترس ہوتا ہے کہ کبھی اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میرے پاس کروڑوں ہے، میں جس گھر میں آیا ہوں وہ غریب ہے۔ ایک بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے ہی دے دیتا، یہ توفیق نہیں اس کو۔ اللہ پاک اپنے امتحانات میں سے بچائے، اللہ کے امتحان بڑے سخت ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔